اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ہمیں اسلام کی لازوال دولت عطا فرمائی، جس کے بارے میں خود مالک کائنات جل جلالہ یہ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی دین پسندیدہ ہے، قابل قبول ہے، تو اب اسلام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے، اس کی بارگاہ میں نجات کے لیے اسلام کے دامن سے وابستگی یہ ضروری ہے۔ مسلمان جب دامن اسلام میں آ جاتا ہے تو اسلام ایک مذہب ہے جس کا ایک دائرہ کار ہے، ایک حد ہے۔ اس حد سے تجاوز کرنا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کہلاتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا کہلاتا ہے۔ وہ حد کیا ہے؟ اس حد کو علماء بلکہ مسلمان جن لفظوں سے یاد کرتے ہیں وہ لفظ ہے ضروریات دین۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ دین کی ضروری باتیں، ضروریات دین، دین کی ضروری باتیں یہ کیا ہوتی ہیں؟ ضروریات دین کیا ہوتی ہیں؟ ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیں، اس بات کو سمجھ لیں، اور اس کے بعد جو بات سمجھانا چاہتا ہوں اس پہ توجہ کر لیں، تو اللہ نے چاہا آپ کو بہت ساری چیزیں حل ہو جائیں گی۔ ضروریات دین، یہ دین کی وہ چیزیں ہیں، دین کے وہ مسئلے ہیں، دین کی وہ بنیادی چیزیں ہیں جو قطعی ثبوت، قطعی ثبوت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس طرح اللہ رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں، قطعی ہے، قطعی پکا۔ کبھی عنوان گفتگو ہوگا اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ قطعی ثبوت ہو، یعنی اللہ رسول نے جو ہمیں دیا تو اللہ رسول سے ہم تک آنے میں کوئی شبہ نہیں، یہ قطعی ثبوت ہے۔ نمبر 2، قطعی دلالت ہو، یعنی ثبوت میں یہ ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے یا نبی پاک کی طرف سے وہ مسئلہ ہمیں آیا تو اس آنے کے درمیان کوئی گیپ نہیں آیا، سارے بندے کلیئر تھے، پکی بات ہے کہ انہی کی بات ہم تک پہنچی ہے۔ دلالت کا مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے وہ بات بالکل واضح ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ ایک تو تھا کہ آیا کلیئرلی ہے، دوسرا یہ ہے کہ وہ بات بھی واضح ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں سمجھاتا ہوں۔ نبی پاک نے ایک فرمان صادر فرمایا تو نبی پاک نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ نبی پاک نے کیا فرمایا یہ ابھی بات نہیں کی ہم نے، بس اتنی بات چل رہی ہے، نبی پاک کا فرمان ہم تک آ رہا ہے۔ تو اس ساری چین، یہ جو سلسلہ ہے یہ کلیئر ہو، قطعی ہو، پکا، اس کو کہتے ہیں قطعی ثبوت۔ ابھی بات نہیں، بات میں کیا فرمایا یہ الگ مسئلہ ہے، ابھی یہ ہے کہ وہ بات ہم تک آ رہی ہے تو اس آنے میں کوئی گیپ نہیں ہے، یہ قطعی ثبوت ہے۔ قطعی دلالت میں کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک نے جو فرمایا یہ فرمان بالکل واضح ہے، اس میں کوئی شبہ، کوئی شک کی، کسی طرح کی کسی احتمال کی گنجائش نہیں، یہ بالکل واضح ہے، اسے کہتے ہیں قطعی دلالت۔ دو چیزیں ہو جائیں، پلس تھرڈ چیز معروف فی الدین، معروف فی الدین، قطعی ثبوت بھی ہو، قطعی دلالت بھی ہو، اور دین کا وہ معروف مسئلہ ہو۔ معروف مسئلے کا مطلب دیندار لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے کو جانتے ہیں، علماء اور علماء سے تعلق رکھنے والا اہل علم طبقہ اس کو جانتا ہو تو وہ معروف فی الدین شے ہوگی۔ یہ تین چیزیں اگر سامنے آ جائیں تو وہ مسئلہ ضروریات دین سے کہلاتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ جب کوئی مسئلہ ضرورت دینی بن جاتا ہے اور اس کو علماء ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ ضرورت دینی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اختلافی نہیں ہو سکتا، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا، اس میں شبہ
نہیں ہو سکتا، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں لب کشائی کی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ دین کا وہ مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں کسی کو کوئی شبہ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، یہ باؤنڈری وال ہے۔ لوگ دین کے ان معاملات سے بے خبر ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں سارا ہی دین پتہ نہیں کھچڑی پکا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ والی چیزیں ضروریات دین متفق علیہ ہیں، اتفاقی چیزیں ہیں، اس میں کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں ملتی، اس میں کسی کو اپنی رائے دینے کی اجازت نہیں ملتی، اس میں کسی کو شبہ نہیں ہوتا، کوئی احتمال نہیں آتا، کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ علماء نے بالکل واضح لفظوں میں لکھا ہے کہ کوئی بندہ اس کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ اس کا انکار اگر کرے گا تو کافر ہو جائے گا، ضروریات دین کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ بہت سارے امور ضروریات دین سے ہیں، بہت ساری چیزیں ضروریات دین سے ہیں، چونکہ آج ہم نے جو چیز سمجھانی تھی وہ مسئلہ تھا ضروریات دین اور اس کی ڈیفینیشن، وہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیا ہے، امید ہے یہ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اب آپ کتابیں جب آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو جہاں علماء نے جیسے بہار شریعت کا پہلا حصہ آپ اٹھا لیں تو وہاں لکھا ہوگا یہ کام کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ کام کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، اٹ مین وہ کام ضرورت دین سے ہے۔ جیسے ختم نبوت کا منکر کافر ہوتا ہے، جس کا مطلب خاتم النبیین ہونا یہ ضروریات دین سے ہے۔ سمجھ آ رہی؟ قرآن کا کلام اللہ ہونا یہ ضروریات دین سے ہے، اللہ کی توحید یہ ضروریات دین سے ہے، اور بہت سارے امور ہوتے ہیں ضروریات دین سے۔ تو جو ضروریات دین ہوتی ہیں ان کو سمجھنا، ان کو سیکھنا اور ان کے بارے میں محتاط رہنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ دین کی یہ حد کہلاتی ہے، باؤنڈری کہلاتی ہے، جو اس باؤنڈری سے باہر نکلے وہ دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ دیجیے اجازت، ملیں گے آپ سے پھر نئے سبق کے ساتھ۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔